دیوبندیوں کا رد چل رہا ہے۔ دیوبندی وہ بدترین ملعون ہیں جو شخصیت پرست ہیں اور بدترین کافر ہیں کہ جب بھی شروع سے انہی کی طرف سے فتنہ چلا آ رہا ہے، اور جب یہ فتنہ اب تھم گیا ہے لیکن اس کو یہ پھر ہوا دے رہے ہیں، اور پھر یہ بزرگان دین اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور پھر دوسرے خواجہ معین الدین چشتی، سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سب پر یہ بکواسات کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کا جو ہے نا وہ رد چل رہا ہے۔ میں نے تو ان کے رد میں بھائی جان یہاں پر لڑائیاں بھی کر لی ہیں، مار بھی کھا لی لوگوں سے، مار بھی کھائی۔ نہیں، باز آنے والی قوم نہیں آئی۔ یہ 3 فتنے تھے نا، انگریزوں نے 3 فتنے ڈالے تھے اسلام کے اندر اس وقت جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا، اور اس نے جب ترکی کی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ایک ادھر وہ نجدی فرقہ اس نے اٹھایا ہے، محمد بن عبد الوہاب النجدی جو تھا، اس نے وہاں پر جو نا وہ مسلمانوں میں ایک جو نا الگ چیز پیدا کی کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرو اور اس خلافت کے خلاف جاؤ۔ اور دوسرے 2 یہاں پر تھے، ایک یہ دیوبندی تھا اور ایک تھا یہ قادیانی۔ اگر ان کے نظریات آپ دیکھیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان کے دونوں کے نظریات بہت کلوز نظر آئیں گے، دونوں ہی شاطمیت کے اوپر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ شاطمیت یہی 2 فقہ کر رہے ہیں، گروپ جو ہیں، فقہ تو نہیں کہہ سکتا، گروپ جو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہیں نہیں یہ لوگ۔ بالکل ایسے ہی۔ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے نا عثمان بھائی، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک بے لوث محبت ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جو مشروط نہ ہو، غیر مشروط محبت جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جب ہوگی تو پھر آپ کو یہ سمجھ لگے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور یہ لوگ جو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں وہ لوگ خود کیا ہیں، وہ آپ کو شتمیت خود بخود نظر آ جائے گی اس میں، کیونکہ آقا کریم وہ ہستی ہیں، وہ پاک اور عالی شان ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے وجہ خلق کے کائنات کہا گیا، جن کو اللہ پاک نے جو ہے نا اپنا محبوب کا، اپنا حبیب کہا، اور ایسی واحد ہستی ہیں جن کو معراج نصیب ہوئی ہے، اور ان کو امام الانبیاء کہا گیا ہے، اور ان کو نبوت کا ختم کرنے والا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کرنے والا کہا گیا، ان کو رحمت العالمین کہا گیا۔ دیکھیں ان کے لیے کوثر عطا کی گئی، ان کو کتنے انعامات ہیں، کتنے خطابات ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس ذات کا مقام کیا ہوگا یار، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ اس مقام کو سمجھ سکنے کی۔ ہمارے لیے اتنی خوش نصیبی بہت ہے کہ ہم لوگ ان کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، رو دو کے اگر مغفرت کی دعا کریں کہ یا اللہ پاک نبی کے پیروں کی خاک کے صدقے میں بخش دینا، وہ ان کے پاؤں کی خاک بھی ملے تو وہ بھی ہمارے لیے سمجھے کہ جنت ہے، وہ پیروں کی خاک مل گئی سمجھو جنت مل گئی۔ بالکل ایسے، بالکل۔ اور یہ لوگ چل پڑتے ہیں جی کہ ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں بھائی، اچھا نبی کا دیکھیں مقام، جی 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 ہاں بھائی، شخصیت پرستی دیکھیں آپ کہ اس نے بکواس کی کہ بڑے بھائی جتنی تعظیم کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اب چاہیے تھا کہ اس کا رد کیا جاتا، دیوبندی بھی رد کرتے ہیں، خود اسماعیل دیلوی کے منہ پہ جوتیاں مارتے، اور تو کہتے کہ تو خنزیر کے بچے یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے کہ چودھری اور نمبردار ہوتا ہے گاؤں کا، تو اتنی ہی حیثیت انبیاء کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، تو اتنی ہی حیثیت ہونی چاہیے، اور ان کو بڑے بھائی جتنی تعظیم دینی چاہیے جتنی کہ آپ اپنے بڑے بھائی کو دیتے ہو۔ تو بجائے اس کا رد کرتے تو آگے سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر جھوٹ باندھ دیا، کہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود کہا ہے کہ مجھے اپنا بھائی کہو،
جیسے اس نے اپنی کتاب میں جھوٹ بولا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، نہ یہ حدیث ملی، بلکہ آگے سے دوسرا جھوٹ بول دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا مجھے بھائی کہو۔ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ نہیں ملے گی، ایک منٹ میں۔ اچھا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ بڑے بڑے عالم ہیں، حافظ ہیں، فلان ہیں، ڈمکان ہیں، مہمان ہیں۔ یار اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ الفاظ کہنے سے پہلے قرآن پاک کو، میرے جیسا جو ایک کم علم انسان ہے جو ناظرہ بھی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وہ اتنا بات سمجھ گیا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں واضح فرما رہے ہیں کہ اپنی آواز کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرنا، ورنہ تمہارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ یار جو جہاں پر صحابہ اکرام کو آقا کریم کی آواز سے اوپر آواز کرنے کی، اونچی آواز کرنے کی نہیں وہ اجازت دی گئی ہے، وہاں پہ ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بھائی کے سامنے تو ہم لوگ چلا بھی سکتے ہیں، اونچی آواز میں بات بھی کر سکتے ہیں، کبھی کبھی اختلاف ہو جائے بڑے بھائی سے تو ہم لوگ پورا اس کو جواب بھی دے جاتے ہیں کہ بھائی نہیں تم غلط ہو یہاں پر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگ کیسے اس مقام پہ رکھ سکتے ہیں یار؟ کیا ان علماء کے دماغوں میں یہ بات نہیں گھستی ہے یار؟ ان لوگوں کو اتنی سی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ آ سکتی ہے کہ یار کہ بڑے بھائی کا مقام کیا ہے؟ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جس سے ہم لوگ آرگو کر سکتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل کاشف بھائی ہیں، آپ ہیں، میرے بھائی ہیں، اگر ہماری کسی بات پہ کوئی اختلاف ہوتا ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے آرگو بھی کر جائیں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں کہ اے مومنو اپنی آواز کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرنا۔ آرگو کرنا تو دور کی بات ہے ان کے ساتھ، انہوں نے جو فرما دیا وہ قانون ہے، وہی لو ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر۔ آقا کریم نے جو بات کہہ دی اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی الفاظ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہوا ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ ہیں، انہی کا حکم ہے، تبھی آقا کریم نے فرمایا ہے، ویسے نہیں فرمائیں گے وہ۔ تو پھر ہماری جرت کیا ہے کہ ہم لوگ ان کے الفاظ کے اوپر یا ان کی کسی بات کے اوپر کوئی آبجیکشن رکھ سکیں؟ کیا علماء کو یہ مقام نہیں نظر آتا؟ یار حافظ ہیں، حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں پڑھی ہوتی ہیں، قرآن پاک کو پڑھا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فاعل کیا، مفعول کیا، مجہول کیا، سب کچھ کیا، سب چیزیں ان کو گرامرز کا پتہ ہوتا ہے، سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اس میں بھی سمجھ کر یہ بات نہیں سمجھ پاتے یار۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آصف محمود صاحب آئے ہیں جی۔ آصف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ۔ جی کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ ماشاء اللہ بھائی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے۔ آمین آمین۔ آصف محمود صاحب، آپ مرزا جونیئر جیلمی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ سر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہی بھائی کی براڈ میں پہلے بھی آیا تھا، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں لعنت کے سوا اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو لعنت ہی ہے، اللہ تعالیٰ لعنت ڈالے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کوئی دین اسلام کے بارے میں من گھڑت باتیں یا کوئی ایسے اپنی طرف سے کہہ دے، اس کے لیے لعنت ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، کیونکہ پوری دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ جیسے بھائی صاحب گفتگو کر رہے تھے اسی موضوع پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں ہر چیز کی۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ضرور حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، مجھے تاروں کی منزلوں کی قسم، مجھے تاروں کی منزلوں کی قسم۔ اگر انسان سوچے تو یہ بہت بڑی قسم ہے، تو انسان یہ نہ سوچے کہ میں کوئی بھی بات اگر ایسے منسوب کر رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں یا کر رہا ہوں کوئی دلیل بغیر دلیل سے، تو میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ضرور پوچھے گا،
ضرور اسے پروس پرشت ہوگی. تو استغفر اللہ، میں تو اشرف علی تھانوی جو ہے اس کی کچھ باتیں ایسی دیکھی ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں تو کانپ گیا ہوں. میں کہتا ہوں یار ایسی ایسی باتیں اس نے کتاب میں لکھی ہیں یا ایسے اس نے گفتگو کی ہے کہ جو کرنے والی ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں ایسی چیزیں. ابو رفیع بھائی پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ابو رفیع بھائی کال پہ آئیں، کال پہ آ کے پوچھیں کیا ہو رہا ہے. ایک بھائی نا جگہ خالی رکھے نا، اگر سیٹ خالی ہو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. میں جاتا ہوں کیونکہ سعودی عرب میں کافی ٹائم ہو گیا. بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ. وہ اب جزاک اللہ صاحب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آ جایا آمین. کریں، وقت دے دیا کریں. بس ان لوگوں کو لانتیں ڈالیں، بس کوشش یہی کریں. میں نے آپ کو یہی بولا تھا کہ ایسی کوئی جماعت بنائیں، ایسی کوئی ان کے لوگوں کے لیے کوئی ایسی ایک جماعت بنائیں، سب کو جمع کریں. کسی مالی کی تعاون کی ضرورت ہے تو ہم مالی کے تعاون کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں. حضور کے لیے تو جان قربان ہے. اور جیسے بھائی نے کہا ہے کہ ہم ان کی پاؤں کی خاک بھی اگر مل جائے تو وہ بھی ہم خوش نصیب ہے. سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے جزاک اللہ، لیے جزاک کچھ اللہ. ایسی ہونا چاہیے تعاون کچھ. کے لیے نا، تعاون کے لیے تو وہ استاد محترم ہے، آپ ان سے ہی رابطہ کیجیے گا جب کبھی آپ کا دل جی ہوا. میں سعودی عرب میں ہوں اور آپ بچوں کے لیے، ان کے جو بچے ہیں مدرسے کے لیے، ان کے لیے جب کچھ کیوں کرنا نہیں. چاہیں تو ان سے ضرور رابطہ کریں. میں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، آپ اگر السلام جزاک علیکم ورحمۃ مجھے اللہ میری وبرکاتہ. رابطہ کرا دیں، کوئی مسئلہ جو ہوا حاضر. جی. وعلیکم السلام ابو رفیع بھائی، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. کس دیوبندی نے دعویٰ کیا ہے؟ نبوت کا دیوبندی دعویٰ. نبوت کا دعویٰ، ہاں جی ہے تو ویسے کافی ہیں، لیکن میں اسپیسیفک کوئی بتا دیتا ہوں. جی یعنی کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنا جو ہے وہ لفظ نبی اور رسول ڈالا ہے، لیکن انہوں نے بغیر نبی اور رسول کے وہی کام ڈالا ہے جو مرزا قادیانی نے ڈالا ہے. بات تو وہ وہیں پہ وہیں ہے. جیسے اچھا جی، جیسے قاسم ننوتوی نے پہلا کام ڈالا، اس نے ختم نبوت کی جو ایک مضبوط دیوار تھی اور اس کا انکار کر کے ختم نبوت کا انکار کیا، اور اس نے کہا کہ بعد از خدا انبیاء، بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اس سے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اس اور کا آپ تو نے انہوں نے مانا وضاحت کی ہے نا، وضاحت کی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی گئی ہے. تو آپ ان عیسیٰ علیہ کے السلام پیدا نہیں ختم نہ ہوں گے نا. نبوت پر ان کے الگ بیان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس پر ان کی مکمل تفصیل ہے. میں دیوبندی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ یہ کسی طرف منسوب کرنا بھی غلط ہے کہ اس نے نبوت میں کا نے آپ دعویٰ کیا. نہیں، اس نے ایک دیکھیں، بات کہی پھر اس کی وضاحت بھی کی ہے انہوں نے. تعویل نے تو بہت ساری، دیکھیں مرزا قادیانی نے کون سی تعویلیں نہیں کی، ساری زندگی وہ تعویلیں کرتا رہا نا. جب نہیں، کہ دیکھیں نا، مرزا اس قادیانی بات نے سے ان کی بات کو دلیل نہیں بنایا، اور 1880 میں مولانا قاسم نانوتوی فوت ہو گئے تھے. صریح کلمہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعویل نہیں ہوتی نا. ابو رفیع بھائی، اپنا حشرف بھائی ایک منٹ، جو کلمہ صریح ہوتا ہے اس کے اوپر رجوع اور توبہ ہوتی ہے، نہ کہ تعویلیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسی عبارت کو آج تک قادیانی استعمال بھی کرتے ہیں، جبکہ مرزا بشیر نے، مرزا قادیانی نے، اور اسمبلی میں 1974 کی اسمبلی میں بھی یہی پیش کی گئی تھی نہیں کی کہ پیش بھئی نا، نہیں اگر کی ہے نا، نہیں جی، کی پیش وہاں پہ نہیں کی تھی یہ بات پیش. میں میں آپ نے کو پورے حوالہ دے اسمبلی دیتا پڑھی ہوں. ہے. مولانا میں اللہ وسایہ کی کتاب ہے، مولانا اللہ وسایہ کی کتاب ہے جی، تاریخی قومی دستاویز. یہ ہاں، حوالہ میرے سے لے لیں. ان کون کا سا تو خود کا صفحہ ہے اس اقرار میں؟ ہے، یہ ان کا خود کا یہ اقرار ہے نہیں، کون کہ سا صفحہ اسی ہے اس کا؟ عبارت
جی صفحہ کون سا ہے؟ میرے پاس ہے وہ کتاب. جی اس کا صفحہ آپ نکالیں 102 وہ والا صفحہ. اور آپ اچھا کی کتاب ہے دیوبندیوں کی کتاب ہے کہ حضرت نانوتوی اور خدمات ختم نبوت، اس کے صفحہ نمبر 13 پہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہزاد احمد نے شہباز احمد لکھتا ہے کہ جب 7 سپتمبر 1973 کو پاکستان قومی اسمبلی میں غیر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے لیے دلائل دیے جا رہے تھے تو قادیانیوں کے نمائندہ مرزا ناصر نے اپنے مسلمان ہونے کے دفاع میں تحذیر الناس کی عبارت کو ہی پیش کیا تھا نہیں، اور یہ اسی تو کا ان ہی کی بات حوالہ ہے نا. دیا تھا. نہیں، یہ تو ان کی جی بات ہے نا. اسمبلی میں ایسی کوئی جو اسمبلی کی کاروائی ہے نہیں، اسمبلی کی آفیشیل کاروائی چھپی کی ہوئی، تو اس میں بات کر کوئی رہے ایسی ہیں. بات نہیں ہے. اسمبلی کی کاروائی لکھا نہیں ہے کہ 1973 کو جب پاکستان قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے لیے دلائل دیے جا رہے تھے تو نہیں قادیانیوں نہیں، کے وہ نمائندہ مرزا ناصر نے بھی اپنے جو مسلمان اسمبلی ہونے کے دفاع میں تحذیر الناس کی عبارت کو پیش کیا تھا. یہ حوالہ اور بھی لے نہیں لیں. نہیں، یہ تو کسی نے لکھا ہے نا، مگر خود کاروائی میں موجود نہیں ہے یہ بات. عثمان بھائی بھائی آپ اگر ساتھ حوالہ لگا دینا میں حوالہ تو نہیں، وہ وہ کہہ رہے ہیں نا زیادہ میرے بہتر پاس ہے. کتاب جی موجود ہے. یہ ہاں، 102 صفحہ پہ آ جائے نہیں آپ لگا دیں، چلیں میں ہمارے لیے میں بھی چیک کر لیتا ہوں. حوالہ ایک میرا آ جائے گا نا کمپیوٹر بند سامنے. ہے اس وقت. کیونکہ یہ گستاخانہ ایک منٹ ابو عبارت ہے رافی جس کا بھی ایک دفاع ہی منٹ کوئی ٹھہریے نہیں ذرا. ہے. نہیں، اور یہ جو ہے نا ڈیفینڈ، یہ بیک گراؤنڈ وہی حضرت عیسیٰ علیہ عیسیٰ السلام علیہ کے السلام نے پیدا ہونا ہے. سلسلے عیسیٰ علیہ میں. السلام نے پیدا ہونا ہے ابو رفیع بھائی. ویسے بھائی دیکھیں نا، اب عبارت کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سے شروع کر رہے ہیں. ہاں تو ہم بھی اگر ٹھیک ہی ہے، کر رہے ہیں اگر یہی بالفرض. بات ہے. ابن عربی نے بھی یہی بات کہی ہے. اس کو لوگ آگے والی عبارت نہیں نہیں پیش وہ کرتے جھوٹ ہیں. اس میں بولتے ہیں نا. کلیئرلی ابن عربی نے اچھا حضرت اگر عیسیٰ کے بالفرض نزول کا لکھا ہے. میری بات سنیں نا. اگر بالفرض میں بات کر رہا ہوں نا. اگر بالفرض دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ تباہ نہیں ہوتا. نہیں، یہ بات جو ہے نا آپ ان کی طرف غلط منسوخ کر تباہ رہے ہو ہیں. جاتا کہ ہوتا. ختم نبوت کی باقاعدہ ان کے اگر صحیح بالفرض دو عبارتیں خدا موجود ہوتے، ہیں مولانا قاسم نانوتوی کے. چلیں اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو عثمان بھائی خدا کی وحدانیت پہ کوئی فرق نہ پڑتا. یہ کر سن لے ابو رفیع صاحب، ایک سیکنڈ. اگر آپ بڑی سکرین پہ وہ پورا صفحہ لگائیں اور پھر بحث کریں، پھر بات کریں، چونکہ یہ دیوبندیوں کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیوبندی نہیں ہوں، لیکن یہ ساری طویلیں وہی کر رہے ہیں، تو اس لیے برائے ابو کرم وہ رفیع صفحہ بھائی لگائیں. میں تعویل نہیں کر نہیں، رہا مجھے ہوں. پتہ ہے یہ دیوبندی ہیں، مجھے معلوم ہے. ابو ہاں رفیع یہ بھائی کو میں پورا صفحہ پرانا لگائیں، ان کو پوچھیں کدھر سے عرصے پڑھیں. سے میں جانتا ہوں، دیوبندی نہیں ہوں، میں غلط عرصے بیان سے نہیں جانتا کرتا دو ہوں. صفحے پہلے پڑھ لیں کہ بعد میں پڑھیں ابو رفیع صاحب. اور میں یہ بھی ان کو بتا دوں کہ یہ جو معاملات ہے نا، یہ جو مفتی طارق مسعود ملعون ہے جس نے توہین رسالت کی ہے، توہین اللہ، توہین صحابہ، توہین نبی کی ہے، جبکہ اس کو چاہیے تھا رجوع کرتا، توبہ کرتا. اور مفتیان اکرام نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی کہ تو نے نبی کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ اگر مجھے گستاخ کہتے ہو تو پھر خواجہ معین الدین چشتی بھی گستاخ، سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی گستاخ، معاذ اللہ. اور بہت سی ایسی اس نے باتیں کی ہیں. اور ٹک ٹاک کے اوپر ایک منٹ، مجھے وہ آ گئی ہے سٹرائک آ گئی مجھے. اچھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے اوپر تم گستاخی کا لیبل لگاتے ہو توہین کا، میں نے تو کی نہیں ہے. بجائے ٹک ٹاک کے اوپر یہ دیوبندی مفتیان ابو کرام حسن کی 3-4. ایک منٹ ابو حافظ حسن بھائی. کی فوٹو چینج کرا دیں. ابو حسن کی فوٹو چینج کرا دیں، وہ اسی سے ہاں اسٹرائک آ رہی ہے. ابو حسن بھائی فوٹو چینج کرنا ذرا، سٹرائک آ رہی ہے. اچھا تو بجائے کہ وہ سمجھتے اس چیز کو اور اس کو فتنہ واریت یا فرقہ واریت کی طرف نہ لے کے جاتے، انہوں نے مفتیان اکرام کو، علماء کو گالیاں دی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو گالیاں دیں. اور وہی کام کیا کہ جیسے ان کے 4 اکابر تھے نا، وہ اپنی گستاخیوں پہ ڈٹ گئے اور طویلیں کرتے رہے. نبی کو گالیاں دی، اللہ کو گالیاں دی، صحابہ کی گستاخیاں کی، اور پھر اپنے کفر پہ ڈٹ گئے اور ایک بڑا فتنہ پیدا کیا. آج بھی وہی کام کیا، ایک بڑا فتنہ جو ہے وہ پیدا کیا، پہ گالیوں سے بھر دیا انہوں نے. یہ دیکھیں، یہی بات قادیانی بھی ابھی جو ابو رفیع بھائی نے کی نا بات، یہ کتاب ہے آیت خاتم النبیین اور جماعت احمدیہ کا مسئلہ. یہاں پہ دیکھیں انہوں نے قاسم نانوتوی کی اسی عبارت کو پیش کیا، اور ابو رفیع بھائی نے جو طویل کی ہے نا، باطل طویل کی ہے، وہی طویل ادھر بھی انہوں نے کی ہے. کیا کہتے ہیں
کہ اگر بالفرض بعض زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. کہتے ہیں اس عبارت سے ظاہر ہے کہ اگرچہ حضرت مولانا کا ذاتی عقیدہ تھا کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا بلکہ حضرت عیسیٰ ہی تشریف لائیں گے، لیکن یہ عقیدہ اس بنا پر نہیں تھا کہ آپ کے نزدیک نیا پیدا ہو جانا، نئے نبی کا پیدا ہونا خاتمیت محمدی کے خلاف تھا. نیا نبی پیدا ہونا خاتمیت محمدی کے خلاف نہیں تھا. اس کے برعکس آپ کا یہ ایمان تھا کہ خاتمیت محمدی بحیثیت زمانہ نہیں بلکہ بحیثیت مقام ہے. لہٰذا اگر بالفرض آپ کے پاس کوئی نبی پیدا ہو جو کلی طور پر آپ کے تابع ہو، نئی شریعت لانے والا نہ ہو، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہاں نہیں مطلب کہ کسی کے آنے کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں نا، وہ ایک امپاسبل چیز بتا رہے ہیں. نبی جب پیدا ہوگا، نبی جب کوئی نہیں پیدا اگر کی ہوگا بات تو ہے، وہ آئے گا نا. ہاں اس کو ایسے دلیل کے طور پر نہ لیں نا. وہ انہوں نے قسم دلیل کی ہے. وضاحت کی ہے، ممکن ہے کہ الفاظ کا استعمال غلط کیا ہے یا کیا ہے. یہ میں حوالہ اردو پیش جو ہے کر نا رہا مشکل تھا ہوتی ہے. صفحہ 13 کا میں حوالہ پیش کر رہا تھا. یہ دیکھ لیں کہ شہباز احمد خود لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیے جانے کے لیے دلائل دیے جا رہے تھے تو نہیں قادیانیوں کے یہ کسی نمائندہ. اور کی بات ہے بھائی، یہ کسی اور کی بات ہے. آپ اسمبلی کی کارروائی میں دکھائیں مجھے. نہیں وہ تو آپ نے جھوٹ چھاپی ہے نا، وہ تو نہیں جھوٹا جھوٹ چھاپا نہیں ہے ہے. نا، ابھی بھائی سرکاری اس طور کی پہ آ گئی وہی ہے دیکھیں نا، نا، یہ سرکاری دیکھیں طور نا، پر آ گئی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہی تو میں دکھا رہا ہوں. آپ مجھے اسمبلی سے یہ دکھائیں. مجھے یہ ہے کتاب، یہ دیکھیں یہ کتاب ہے مولانا اللہ وسایا کی جی تاریخی قومی دستاویز. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کے پاس موجود ہے. اس کے صفحہ نمبر 102 پہ جائیں. یہ جو مکالمہ ہے اس صفحے پہ مولانا اللہ وسایا نے لکھا ہے، پوری اسمبلی سے مجھے نکال کے دکھائیں کاروائی میں. تو جھوٹ چھاپی ہے. یہ دیکھیں کہتے ہیں مرزا ناصر کہتا ہے، مرزا ناصر یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہتا ہے میں اس پر کچھ نہیں کہتا، یہ تو آپ عیسائیوں سے پوچھے. مولا بخش سومرو کہتا ہے کہ آپ حضرات فرمائیں یہ کیا جواب ہے. اٹارنی جنرل کہتا ہے، سفیر بھائی ایک منٹ، یہ اٹارنی جنرل کہتا ہے کہ مرزا صاحب آپ خود اس قسم کا موقف اختیار کر کے اپنی پوزیشن کو مشکوک بنا رہے ہیں. اچھا حضرت فاطمہ کی توہین، کیا وہ بھی 2 شخصیتیں تھیں؟ مرزا ناصر آگے سے کہتا ہے دیکھیں خواب کا معاملہ عجیب ہے. یہ قلائد الجواہر ہے، اس کا حوالہ فوٹو اسٹیٹ میں تمام ممبران کو تقسیم کرتا ہوں. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا خواب ہے. یہ تذکرۃ الاولیاء ہے، اس میں امام ابو حنیفہ کا خواب ہے. ایک خواب دیوبندی مذہب نامی ایک کتاب صفحہ 52 پر بھی درج ہے کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ والی، کہ اشرف علی تھانوی نے معاذ اللہ اس نے کلمہ پڑھا اور بیداری میں درود پڑھتا ہے. کہتا ہے جی وہ بھی موجود ہے. اگر مرزا قادیانی نے توہین کی ہے، کہتا ہے اگر مرزا صاحب نے توہین کی ہے، یہ پڑھ لیں صفحہ، اگر مرزا صاحب نے توہین کی ہے تو پھر تمام فتاوے ان پہ بھی لگائے جائیں. یہ حوالہ جات ملاحظہ کریں اور پھر جرأت سے فیصلہ کریں. یہ مرزا ناصر کا ساری بات ہے. آگے سے مولانا مفتی محمود کیا کہتا ہے، مکر ہی کیا کہتا ہے، یہ قلائد الجواہر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہی نہیں ہے. اس سے اگلے صفحے پہ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ دیوبندی مذہب کتاب نامی کتاب ہی نہیں ہے. یہ 2 کتابوں سے تو تمہارا مفتی مکر گیا، حالانکہ مولانا اللہ وسایا جو ہے ان کی کتاب ہے اور کہتا ہے کہ دیوبندی مذہب کتاب بھی موجود ہے، قلائد الجواہر کتاب بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں یہ تو آپ ایک منٹ، موضوع اب یہ تبدیل کر اسمبلی میں دیا نا. کیوں نہیں ہے، یہ اسمبلی میں یہ بات کیوں نہیں لکھی آپ بتائیں کہ اشرف علی رسول اللہ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، یہ اسمبلی میں کیوں نہیں موجود یہ بات؟ بھائی جو اوریجنل کاروائی ہے نا اس میں دیکھیں نا، بھائی جو اسی میں تو سرکاری طور پہ شائع کی گئی اس ہے. کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اللہ وسایا جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. اگر اوریجنل میں نہیں ہے تو اللہ وسایا کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ وسایا پتہ نہیں مجھے اس کا. بہرحال وہ ہاں جو اسمبلی وہ کی کارروائی شائع ہوئی ہے نا سرکاری طور ہماری پر، اس میں سنیوں، دیکھیں نا اس میں ہماری نا ابو رفیع بھائی، ہماری سنیوں کی اب جو کاروائی، اصل کاروائی نا وہ چھپ کے انشاءاللہ ایک جلد آ گئی ہے. جو اصل حوالے ہیں جو آپ لوگوں نے دجل دیے وہاں پہ، تو آپ کو کاٹ رہا ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. انہوں نے خود یہ اپنی زبان سے یہ چیز بیان کی ہے کہ مرزا ناصر نے وہاں پہ یہ تحذیر الناس کی عبارت پیش کی تھی. وہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی. وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ لوگ کہتے ہیں مگر وہ اس کے سرخیل تھے، دکھائی نہیں ہے. وہ اس پوری تحریک کے سرخیل تھے. وہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب
وہ बिल्कुल झूठ तो ये तो बोलेंगे अल्लाह वक्त वसाया ने बताएंगे। खुद माना है ना। देखें बिल्कुल ये 1970 उन्होंने की ड्राफ्ट असम्बली में उन्होंने नहीं है ना, बनाया था। अल्लाह वसाया साहब ने खुद ये तस्लीम किया है कि उन्होंने हमारी इस इबारत का ये हवाला दिया था। किसने किया अल्लाह आप वो सफ़ा पढ़ लें ना जाके, तारीखी कौमी दस्तावेज जो है ना, मैंने अभी नहीं आपको मुझे दिखाया है। अभी कंप्यूटर में मिल नहीं रहा, मेरे पास कहीं गैराज में है ओरिजिनल। ओरिजिनल से निकालें, ओरिजिनल से 103, 102, 101 पढ़े सफ़ा, 102, 103, 104, ये चारों सफ़े पढ़ें। उसमें वो खुद मौलाना अल्लाह वसाया ने इकरार किया है, और वहाँ पे मिर्ज़ा नासिर ने ये कहा, मैं उस किताब से पढ़ के बता रहा हूँ। मिर्ज़ा नासिर ने कहा कि देखो मुसलमानों का इमाम है, वो कहता है कि बाद ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातिमियत महमदी में फ़र्क नहीं देखें ना, पड़ता। अगर ऐसी बात होती तो देवबंद में आज बहुत बड़ा इजरा नबूवत का मरकज होता। वो मैं वहाँ पे बताने खत्म लगा ना नबूवत हुआ का क्या, मरकज है, हुआ वहाँ पे क्या, खत्म फिर मैं नबूवत का बताता हूँ, मरकज है। फिर मैं बताता हूँ ये क्या बात हुआ। गलत है भाई, इस तरह के नहीं इस पे नहीं, दलील देना कि कासिम मैं नानूती बताता हूँ बोल अबू रफ़ी भाई, अगर मरकज़ है ना, वो मरकज़ वो आप लोगों ने, मैं बताता हूँ क्यों बनाया है, वो भी बताता हूँ। अच्छा हुआ क्या कि जब उसने कहा कि ये मुसलमानों के इमाम कासिम ननोतवी ने ये बात की है, भाई अब पर फतवा लगाते हो तो उस पर भी फतवा इधर से लगवा के जाएंगे। फिर शाह अहमद नूरानी साहब गए उठे और उन्होंने कहा कि अब ए खबीस कि वो मुसलमानों का तो इमाम कह रहा है, उस पर तो उलमाए हरमैन शरीफैन का फतवा कुफर मौजूद है और नहीं, हमारे आला असेंबली में हजरत ऐसी का बात फतवा नहीं कुफर होगी, मौजूद है। असेंबली में ये बात नहीं होगी, कतन नहीं होगी मौलाना असेंबली अल्लाह वसाया की बात है भाई, आला हजरत का नहीं। अगर फतवा मौजूद ना होता तो आज देवबंदी उधर असेंबली में काफर करार दिए जाते। अब रही बात कि देवबंदी ख़त्म नबूवत क्यों करते हैं, वो करते हैं इसलिए कि वो इसका इनकार करते हैं। वो कहते हैं जी, कभी कहते हैं मौलाना कासिम ननोतवी ने रजू कर लिया है, कभी कहते हैं असल में ना इसका मतलब ये है, कभी फ़लाँ तवील, कभी फ़लाँ तवील, कभी फ़लाँ तवील। उस तवील की बिना पर आप लोग ये काम करते हैं। अगर आज भी आप लोग ये माने, इसी तहरीर को माने और मान कर ये कहें कि हम इसको फैलाते हैं और इसको इस्लाम जानते हैं, तो आज जनाब फितना फैलाने की वजह से आपको भी असम्बली में खड़ा होना पड़ेगा। ये देखें, ये है जी कासिम ननोतवी की इसी इबारत को लेकर मिर्ज़ा बशीर जो है वो ख़त्म नबूवत की मौलाना हकीकत में मौलाना कासिम नानूतवी 1880 में फोत हो गए थे। मिर्जा ने कभी भी इस इबारत को ऐसे दलील करके नहीं बताया कि मौलाना कासिम नानूतवी ने मेरी तायीद मैं की कह रहा हूँ, मैं उसी ठीक है मैं ना। मिर्ज़ा आपने अगर कादियानियत को नहीं पढ़ा, चले पढ़ा होगा, मैं आपको मिर्ज़ा कादियानी के बारे में भी बता देता हूँ। उसी ने इसको ही लिया था। ये देखो, ये कासिम ननोतवी के बारे में ख़त्म नबूवत की हकीकत मिर्ज़ा बशीर एम जो है वो क्या कहता है, कहता है क्या उलमाए देवबंद अपने मोहतरम बानी के इस हवाले पर गौर फरमाएंगे? क्या वो ख़त्म नबूवत की तशरीह में उसी वसअत कल्ब और वसअत नज़र से काम लेंगे जिससे उनके काबिल एहतराम बुज़ुर्ग ने काम लिया? अगर इस जगह किसी के दिल में ये शुबा पैदा हो कि इस हवाला में तो हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी ने अगर बिलफ़र्ज़ के अल्फाज इस्तेमाल किए जो शक पर दलालत करते हैं, या ये कि दूसरी जगह मौलाना मसूफ़ ने इस किस्म का ख्याल भी ज़ाहिर फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी हो, तो इस शुबा के जवाब में खाकसर वही बात अर्ज़ करेगा कि जो इस रसाला में कई जगह अर्ज़ किया जा चुका कि हमारे बोले बाले भाइयों, खुदा तुम्हें समझ अता करे, हमने ये हवाला इस गर्ज से हरगिज़ पेश नहीं किया कि मौलाना मसूफ़ के नज़दीक कोई कोई नबी आने वाला है, बल्कि सिर्फ इस गर्ज से पेश किया है कि उनके नज़दीक ख़ातमुन नबीयीन हदीस ला नबी आबादी के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी आ सकता है। बस यहाँ किसी के आने का सवाल नहीं बल्कि आ सकते का सवाल है। ये तो बिल्कुल कादियानी की बात है ना, ये तो कादियानी की बात है, वो तो कहेगा इबारत को तोड़ मोड़ करते हैं, बिल्कुल हदीस अखबार में कुरान लिखा की है ना तावील जी, करते हैं यार। अबारत में लिखा है, वो तो सही कह रहा है, वो तो सही कह रहा है कि जैसे इस्माइल देलवी ने कहा था कि अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद माज अल्लाह पैदा कर सकता है, करोड़ों मोहम्मद पैदा कर सकता है, और अल्लाह ताला झूठ भी बोल सकता है। तो जब मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था, मैं मिर्ज़ा कादियानी का अकीदा पेश करता हूँ, मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि जानी शराबी भंगी चूड़ा, जानी उसकी माँ दादी ज़ना करने वाली हों, अल्लाह उसको भी नबी बना सकता है। ये तो आपका अकीदा है देवबंदियों का कि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अगर कोई कहे कि भाई तू कैसे नबी हो गया, उसने कहा कि भाई अकीदा नहीं है तुम्हारा कि अल्लाह जो है हर चीज़ पर कादर है, अल्लाह ने बना दिया, बना सकता है ना तो बना दिया। भाई इसी तरह बाज़ ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो जाए तो आपकी खातिमियत महमदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
کیوں اسماعیل دہلوی نے کہا ہے کہ کروڑوں محمد بھی پیدا کر سکتا ہے اللہ, ایک نبی کیا کئی نبی پیدا. مرزا قادیانی نے کہا کہ 10,000 مسیح آ سکتے ہیں, اور اس نے اسی غلیظ عقیدے کو استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ بالکل آ سکتے ہیں, اللہ اس کے اوپر قادر ہے معاذ اللہ, حالانکہ یہ اللہ کے لیے محال ہے. اگلا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں, یہ ہے جی رحمت للعالمین. مرزا قادیانی نے خود کو بھی حقیقت الوحی میں کہا ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب یہ کتاب ہے قصص الاکابر, اس کا صفحہ نمبر 111 نوٹ کر لیں. حالانکہ یہ صفت خاص ہے, خود دیوبندی ایک کتاب ہے, اس کتاب میں وہ مانتا ہے کہ رحمت للعالمین کی جو صفت ہے یہ صرف خاص ہے نبی علیہ السلام کے لیے. اس کتاب میں مانا گیا ہے, رشید گنگو کہتا ہے کہ نہیں, یہ صفت صرف نبی کے لیے خاص نہیں ہے, یہ اولیاء کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے معاذ اللہ. جیسے یہاں پہ قصص الاکابر میں استعمال کیا اشرف علی تھانوی, وہ کہتا ہے کہ اس قدر, کہتا ہے کہ بظاہر یہ معلوم نہ تھا کہ اس قدر محبت حضرت کے ساتھ ہو جائے گی کہ حضرت گنگوہی حضرت قدس سرو کی نسبت بار بار رحمت للعالمین فرماتے تھے. اور ایک جگہ پہ اور میں آگے یہ حوالے سارے میں وہ بیان کروں گا کہ جس میں انہوں نے یہ دیکھیں یہ حقایت اولیاء ہے. قاسم نانوتوی کے لیے یہ صفت کو مانا گیا ہے, کون سی؟ انما انا قاسم واللہ یوتی, یہ والی جو صفت ہے نبی علیہ السلام کی, اس کو قاسم نانوتوی پہ جڑ دیا. کہتے ہیں راستہ میں جو کچھ بھی ملتا وہ سب ان لوگوں کو دے دیتے, اور ساتھیوں نے کہا حضرت آپ تو سب ہی دے دیتے ہیں, کچھ تو اپنے پاس رکھیے. فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی. اس سفر میں مولانا گنگوئی نے مولانا نانوتوی سے فرمایا کہ صبح سے شام تک پھرتے ہو, کچھ فکر بھی ہے؟ تو فرمایا حضرت آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا فکر. حالانکہ دوسری جگہ پہ یہ دیکھیں, حالانکہ ان کی دوسری کتاب ہے انوار الباری میں, اس میں لکھتے ہیں کہ یہ کوئی تصدیق شدہ باتیں نہیں ہے. ایسے مولانا گنگوئی اور ان کا آپس میں ہے ہی نہیں. یہ دیکھیں, یہ تصدیق شدہ باتیں لیں آپ, یہ دیکھیں جیسے بعد میں آئے ہیں, وہ پہلے فوت ہو گئے تھے بھائی, تصدیق شدہ باتیں بھی لکھتے ہیں. نہیں, اچھا نہیں ہے بھائی, آپ یہ بکواس ہے ان کی, بالکل بکواس ہے. ہاں, یہ ذرا رشید گنگوئی کے بارے میں بتائیے گا, اس کو وحی کب ہوئی تھی؟ یہ ہے جی ملفوظات فقی الامت کا مدعی ہے تو کافر ہے, وہ کفر کیا ہے اس نے اگر وحی کا مدعی ہے. یہ دیکھیں بھائی, آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا, آپ نے اس کو بکواس کہہ دیا, ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں کہتا ہے تیرے آدمیوں کو دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا. میں جدی پشتی اہل حدیث یہ لکھیے گا, مگر یہ باتیں جو کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ دیوبندی نہیں ہے, اب بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ دیوبندی نہیں ہے. دیوبندی ہے, میں آپ کو حوالہ دکھا رہا ہوں کتاب کا ٹائٹل ہے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں دیوبندی نہیں ہوں, میں جدی پشتی اہل حدیث ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ارشادات حضرت اقدس, غلط کر رہے ہیں. یہ دیکھیں حضرت مفتی محمود الحسن یہ لکھتا ہے, کہتا ہے کہ تیرے آدمیوں کو دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا. لکھتا ہے کہ حضرت ارشاد فرمایا کہ حضرت گنگوہی غلط لکھا ہے, ہم اس کو غلط کہیں گے. کہتا ہے کہ حضرت ارشاد فرمایا شو کر رہے ہیں اس طرح, یہ تو قادیانی کو ابشار دے رہے ہیں. اور بھائی قادیانی تو ان سے معصوم ہے, وہ ان کے مقابلے میں. یہ سنیے گا, قادیانی کو حقیقت میں آپ انڈورس کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ مرزا غلام قادیانی کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیوبندیوں کے سامنے قادیانی معصوم ہے. یہ دیکھیں کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو قادیانی کی نبوت کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں نا, مرزا غلام محمد قادیانی کو پروموٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. یہ دیکھیں ارشاد فرمایا کہ حضرت گنگوہی کی مجلس میں ایک شخص بہت زیادہ روتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نے معلوم کیا یہ بکواس ہے, کہ تم اتنا کیوں روتے ہو. عرض کیا حضرت دوزخ سے ڈر لگتا ہے. فرمایا گھبراؤ نہیں, مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تیرے آدمیوں کو دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا. وہ وعدہ کہاں پہ ہے, وہ وہی کون سی آئی ہے, اس کو آگے بھی سنیے. میں کہتا ہوں غلط بات ہے, یہ بکواس ہے. تو آپ کیوں اس کو لے کر پھر رہے ہیں, آپ کیوں اس کو تشہیر کر رہے ہیں. رشید گنگوئی خود کہتا ہے کہ خدا کی قسم, یہ دیکھیں کہتا ہے رشید گنگوئی, یہ ٹائٹل پہ دیکھ لیں, ان کا تذکرہ تو رشید ہے, اور کہتا ہے کہ سن لو, حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے. رشید گنگوئی کہتا ہے کہ میری زبان سے نکلتا ہے. رشید گنگوئی نے یا کسی نے غلط بات کہی ہے, خلاف سنت ہے. اچھا قسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں. آپ کیوں پھیلا رہے ہیں, آگے سنیں,
भाई देवबंदी मान रहे हैं ना इसको, वो मान के फितना फैला रहे हैं। ले आए ना कोई देवबंदी, देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। किसी देवबंदी को ले आए, उससे बात करें। आप जाएं अबू रफ़ी भाई, आप जाएं मुफ्ती ABR के पास, वो जाएं डिंग डोंग के पास जो आला हजरत को गालियां दे रहे हैं, जो मुफ्ती मुबशर रजा कादरी दामत बरकातुहुल आलिया को गालियां दे रहे हैं। किस वजह से कि भाई तुमने फिर करें जो है नहीं, करें। और हमने तो हमने तो मुफ्ती साहब ने हमें इजाजत नहीं दी थी, उन्होंने कहा कि इनको बकवासात करने दो। हमने तो अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी होगी, हमने तो बतानी है कि भाई सिर्फ कादियानियों की हिमायत कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बस। चले ठीक है जी, ठीक है जी। ये आ गया मुफ्ती ABR आ गए जी, आ जाओ जी मुफ्ती ABR साहब। जो दावा मिर्जा कादियानी करें जी, वो ये देवबंदी करके बैठे हो पहले से। आपने एक मिनट, आपने कहा कि मैंने आला हजरत को गाली दी है और इस तरह की आपने बातें की। मुझे दिखाएं कि मैंने कहाँ पर आला हजरत को गालियाँ दी हैं। मैंने कहाँ पर ये कहा है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आपकी तरह, जो आपने मुझे कहा था कि काफिर है, मुर्तद है, लईन है, कहाँ पर कहा है मुझे बताएं। चलें ठीक हो गया। उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा जाके उनकी ब्रॉड जाके देखें, मैं यहाँ पर आया हूँ, उनकी ब्रॉड मुफ्ती ABR की जाके देखें, वहाँ पे मुफ्ती आपका जो मुफ्ती डिंग डोंग है इधर आके गंदी गंदी गालियां तुम्हारा मुफ्ती साहब के उसका जवाब देखे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सच्चा हूं ना तो मैं खुद आपके पास चल के आया हूं। आपके मुबशिर रजा कादरी जो है उसने किताब चुराई है, उसका जवाब कौन देगा? ऊपर आके बात करें मुफ्ती साहब। सुफियान भाई नहीं आप चुप कर जाएं। आसफ भाई और मैं सिर्फ बात करेंगे, आप सारे भाई चुप कर जाएं माजरत के साथ। जी सारे बात करें, कोई मसला। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि उसका जवाब कौन देगा? जो मुफ्ती साहब ने किताब चोरी की है, उसका जवाब मेरा तो जवाब दे दो अब जी। आप लोगों की यहाँ पर आया हूँ, पहले उस बात का जवाब तो देना। जो मर गए उसका कुरान में है, जो मर गए, जो पिछलों का आपके मुतालिक कोई पूछ नहीं होगी। अब मैं भी जिंदा हूँ, अल्लाह ने फरमाया है, मुफ्ती मुबशर ने जो चोरी की है उसका जवाब कौन देगा? अल्लाह ने फरमाया जो कुफर पे मरे, कुफर करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कुफर पे मरे, अल्लाह की उनके ऊपर लानत है। छोड़ा करके तुम्हारी ब्रोड पे आ चुका हूं, वरना देखो तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम किसी के पास आ जाओ। मुझ में हिम्मत है, अल्लाह ने हक के रास्ते पे खड़ा किया है, तो मैं आ चुका हूं और तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारे मुबशिर रज़ा कादरी ने जो चोरी की है, लोगों का माल लूटा है, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका से लोगों से जो माल लूटा है, वो डालने आया है, वो खप डालने आया है, उसको नहीं पता, वो खप डालने आया है। उसका हिसाब कौन देगा? तुम लोगों में हिम्मत है कि कोई उसको मेरे सामने बिठा दे? मैं तुम्हारे पहले तुम्हें ललकार रहा हूँ, तुम्हें पुकार रहा हूँ, और मुफ्ती जो है मुबशिर रज़ा कादरी को पुकार के ललकार के मैं कह रहा हूँ कि उसे सामने बिठाओ जो उसने किताब चोरी की है। तुम में अगर हिम्मत है सुनने की तो फिर ऊपर आया करो, तुम्हारी औकात नहीं है सुनने की, तुमने खप डाल दी ऊपर आके। सुनो अब हमारी भी सुन लो ना, तुमने खप डालनी है तो फिर हमारी भी सुनो ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये किताब है जी मजालिस हकीमुल इस्लाम, मिर्ज़ा कादियानी का झूठ लिखा वहाँ पे तुम लोगों ने अपनी किताब में, क्या झूठ है जी? जवाब दो कि मुबशिर रज़ा कादरी ने अच्छा यार, और मैं कोई पाबंद नहीं हूँ तुम्हारा कि मैं तुम्हारा जवाब दूँ। इधर तुम ब्राड पे आए हो ना, मेरी बात का जवाब देना। मैं तुम्हें बनाऊं? चुप तो कर जे कि मुबशिर रज़ा कादरी को लेके आओ मुफ्ती साहब को। भाई हमने तो यहाँ पर किया है, उसका जवाब कौन देगा? अपने मुबशिर रज़ा कादरी को बात करने दो। इसकी दुबर में 16 इंच की इसकी दुबर में उंगली आई हुई है, इसकी दुबर में 16 इंच की उंगली है, और इसका उसमें तनासल पकड़ा हुआ है जनाब मुफ्ती डिंग डोंग ने। भाई तुम लोगों के पास ये तकरीर कर रहे हैं, बात सुनता नहीं है, सुनेगा नहीं है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जो तुम्हारे मुबशिर रज़ा कादरी ने जो चोरी की उसका जवाब कौन देगा? तुम लोगों में हिम्मत है? मैं यहाँ पर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हक के साथ खड़ा हूँ, सीना चौड़ा करके तुम्हारे बीच में घुस के, तुम्हारे महफिल में घुस के, और तुम्हारे में टांगने लगाओ,
اپنے تمہارے اندر میں گھس کے ٹانگنے لگا ہوں. یہ سن لے یہ جو نام سن لے نہاد مفتی ہے، جو نام نہاد سید ہے لیکن ہے ذات کا موچی. اس نے جو کتاب چھپائی ہے اس کا جواب کون دے سن گا؟ کے یار سن کے یہ دیکھیں کتاب ہے جی ان کی. کے بچے بکواس نہ کر. یار گالی نہ نکالو، جب ہم گالی نے نہ کچھ نکالو. بولا تو پھر تو کہے گا کہ بھائی مجھے براڈ پہ اپنی گالی بلا کے باز ہوتا ہے بحث تو آپ کرتے نے ہیں. گالی نکالو یار. دیوبندی گالی باز ہے ایک نہ منٹ گالی نہیں دوں گا. یہ دیکھیں عثمان بھائی ایک منٹ گالی نہیں دوں گا، ایک منٹ صبر کریں. اس کو حوالہ نہ دکھائیں. چپ کریں. یہ کتاب ہے جی ان کی مجالس حکیم الاسلام. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور چپ کر یار، چپ تے کر جا. وہ مرے توپ چے کر جا. کیا تمہیں حکیم اشرف تھانوی کے ماموں کی طرح اگر تجھے خواہش ہے دوبر میں انگلی لے کے جب جب کرنے کی، یہ سن لے. دیکھیں مرزا قادیانی نے جھوٹ بکا. انہوں نے اپنی کتاب میں اس کے اوپر فتویٰ لگایا کہ اس قذاب نے جھوٹ بولا ہے. ہمارے بریلویوں میں کہ کوئی مان ہے ایسا تیری ہمت نہیں ہے خبیث کے بچے، تیری ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. اتنی خباثت، بڑے اپنے کافروں کی طرح خباثت بکی جا رہا ہے. سن تو لے، پھر تیری بات پہ بھی آتے ہیں. ایک منٹ اس کی زبان منہ میں نہیں گئی. یہ مجالس حکیم الاسلام کتاب ہے بھائی. مرزا قادیانی خود ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا نبی علیہ السلام کی ذات پر اور امام بخاری کی حدیث کے اوپر. کیا لکھا ہے کہ کہتا ہے صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کیا کہ غیب سے آواز آئے گی کہ وہ آواز یہ ہوگی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوہ. کیا کہ یہ نہیں، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات مانو. یہ دیوبندی اوپر آ کے مجھے اس کا پہلے جواب دے. اب آ اوپر چل. مرزا قادیانی کذاب ہے، اس کا جھوٹ تم لکھو تو اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ. یہ حدیث پہلے نکال کے دکھا. جھوٹوں پہ تو پھر بات ہوگی. چل ابھی تو 5 کتابیں میں نے دکھانی ہیں. ان 5 کتابوں کا تم نے جواب دینا ہے. اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر جھوٹ بولتے تم نے وہ 5 کتابیں شائع کی ہیں. عثمان بھائی مجھے موڈیٹر بنا دیں. اچھا جی بنا دیتا ہوں. جواب دے اس کا جھوٹ کا. اگلی کتاب بھی آئے گی. جھوٹ کا جواب دے کہ مرزا قادیانی نے تم لکھا لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، تمہارے مبشر رضا قادری نے جو یہ کتاب چھپا کر اپنے نام کے ساتھ شائع کی ہے، تم میں تمہاری ساری ذریت میں کوئی مرد کلندر ہے جو اس کتاب کا جواب دے؟ مجھے اس بات کا جواب دو. یہی کس بات مرزا کتاب تھی نا، تمہارے جو سید نام کا سید ہے لیکن ذات کا موچی ہے، اس نے یہی کتاب مناظر اسلام حضرت مولانا نور محمد خان سہارنپوری کی کتاب چرا کے اپنے نام کے ساتھ شائع کی. وہی تمہارا ہے نا، وہی تمہارا جو سید نام کا سید ہے لیکن ذات کا موچی ہے. میں تمہیں للکار رہا ہوں، تمہارے اس مفتی پادری کو للکار رہا ہوں کہ میدان میں نکل کر مجھے اپنی اس چوری. اوہ یار اس کو کس نے اتارا ہے؟ اس کو بکواس کرنے دے، اگلی بات ہماری بھی آنی ہے. ایک منٹ. اس خبیث کے عثمان بھائی، اس خبیث کے بچے کو پہلے نیچے بٹھا کے آپ سنا دیں، پھر اس کو اوپر لیں گے. کتنی گستاخی کر رہے ہیں. آرام زادے کو اتنا نہیں پتا ہے کہ ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے استاد ہیں، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. ایک منٹ سفیر بھائی، یہ خبیث ملعون مرتد خود شاہ جی کی ویب سائٹ سے انہوں نے یونیکوڈ چوری کیا ہے. اس چوری کیے ہوئے یونیکوڈ کو پھیلا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. کئی بار مفتی صاحب نے کیا کہا ہے کہ وہ جو تمہارا ماموں ہے اشرف علی تھانوی والا، اوے نیچے بٹھا بیٹھنا، پہلے تو نے بولنے نہیں دینا. اشرف علی تھانوی والا جو ماموں والا تمہارا کیڑا ہے نا، کہ وہ دوبر میں پہلے 16 انچ انگلی لیتا ہے اور پھر آگے سے عضو تناسل پکڑواتا ہے، پھر وہ واز کرتا ہے. یہ آتے ہی نہیں ہے مفتی صاحب کے پاس. کئی بار مفتی صاحب نے للکارا ہے، کئی بار. ابھی مفتی صاحب ادھر آ جائیں تو اس کی ہوا نکل جائے گی دوبر سے. اچھا میں نے ان کو حوالہ دیا کون سا کہ بھائی مرزا قادیانی کی یہ جو تو کتاب دکھا رہا ہے، اسی میں مرزا قادیانی کا جھوٹ لکھا ہوا ہے. کیا کہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. انہوں نے اپنی ہی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ بولا اللہ کے نبی کی ذات پر اور امام بخاری کی اس کتاب کے اوپر. وہ جھوٹ بولے، وہ قذاب مرتد. اور دیوبندی اپنی کتابوں میں جھوٹ بولے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، دیوبندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوہ، کہ اللہ کا خلیفہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے. لاؤ وہ حدیث کہاں ہے؟ اور تم مفتی صاحب کی بات کر رہے ہو. یہ تمہارا 100 سال پہلے کا یہ خنزیر حکیم الاسلام تمہارا
خنزیر کا بچہ وہ جھوٹ بول رہا ہے بخاری کی حدیث پر، اس کا کس نے جواب دینا ہے؟ پھر اگلی کتاب دے لیں جی، یہ ہے جی خطبات حکیم الاسلام، یہ کون ہے جی؟ قاسم طیب، اس نے بھی وہی جھوٹ بولا. کیا جھوٹ بولا دیکھیں، کہتا ہے کہ یہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے کہ آواز بھی غیب سے ظاہر ہوگی، حاذا خلیفۃ اللہ المہدی. کہاں پہ یہ حدیث؟ دیوبندیوں لے کے آؤ حدیث، ورنہ جس طرح مرزا قادیانی کے اوپر تم نے فتویٰ لگایا، اپنے اس دیوبندی تذاب کے اوپر فتویٰ لگایا. عثمان بھائی وہ بھی ذرا بتائیں، عثمان بھائی وہ بھی ذرا انہیں بتائیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے خلاف ان لوگوں نے جعلی کتابیں چھاپیں، اعلیٰ حضرت کے خلاف جعلی کتابیں چھاپ کے ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کے لیے انہوں نے کتنی کتابیں جھوٹی چھاپی، ذرا وہ بھی ذرا بتائیے. ہاں بھائی مفتی اس کا جواب دے کہ حاذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ حدیث کون سی کتاب، بخاری کی کون سی کتاب ہے، کون سی جگہ پہ ہے؟ چل اچھا جی، جواب دے. بات کرنے دو گے یا پہلی طرح جو ہے وہ ایک مرتبہ دوسری مرتبہ؟ نہیں، اس کا جواب دے، اس کا جواب دے. جب مفتی صاحب آئیں گے جی ٹھیک ہے، وہ تیری میں بات کرواؤں گا. پہلے اس کا جواب دے دیتا ہوں. مجھے سنیے جی، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کا جواب، لیکن اس کے بعد پھر میرا بھی ایک آپ سے سوال ہے، اور جس طرح میں آپ کے اس سوال کے جواب دے رہا ہوں اسی طرح آپ نے پھر میرے جی. آواز نہیں آ رہی ان کی، آصف بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن یہ نہ ہو کہ پھر آپ جو ہے میں آپ سے سوال کروں اور آپ جو ہے پھر میرے سوال کا جواب نہ دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ان کا نیٹ میرے خیال سے سلو ہو گیا، نیٹ سلو ہو گیا تھا. اس کا میرا نہیں مفتی صاحب کا. میں نے کہا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اسی طرح جس طرح ابھی میں تسلی سے بات سن رہا ہوں، لیکن اس کے بعد آپ نے میرے سوال کا بھی جواب دینا ہے. یہ شرط منظور ہے آپ کو؟ جی جی کریں، با جواب دیں جلدی، شاباش. نہیں، اور جو مرزا قادیانی کے اوپر فتویٰ لگایا نا، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اسی لیے میں آپ کے مرزا پاس آیا قادیانی ہوں. کے اوپر فتویٰ لگایا، اور جو اس کو تم لوگوں نے حکیم الاسلام کا دیا ٹائٹل، وہ سارے فتوے مرزا قادیانی والے اس کے اوپر لگانے ہیں اگر نہ ثابت کر سکے. چلیں وہ بخاری کی حدیث بتاؤ کہاں پہ. جی ٹھیک ہے، پھر میں بھی میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر میں نے بھی سوال کرنا ہے، آپ نے اسی طرح چوم و چرا نہیں کرنی. نہیں، اس کے بعد وہ مفتی طارق مسعود ملعون گستاخ ملعون کے اوپر بھی ملعون ہے کون نہیں ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اوپر آیا ہوں. کیونکہ اصل تو وہ نا جڑ اس وقت ہے ٹک ٹاک کے اوپر اس خنزیر کی، وہ خنزیر تو آج بھی باز کر رہا ہے 16 انچ کی انگل لے کر، 16 انچ کی انگل لے کر، اور عضو تناسل اپنا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کھنچوا کر وہ تو ابھی بھی باز کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تسلی بخش جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں، لیکن آپ وہی جو آپ کا جب اسے کال کرو تو وہ کہے گا بڑوے، وہ کہے گا تیری ماں، وہ کہے گا تیری بہن، وہ اسی طرح وہ بھی باتیں کرتے ہیں. آپ کی کتاب میں نہیں لکھا بڑوا ہے رے بڑوا، تھانوی کا ماموں بڑوا ہے تو لکھا ہوا ہے، تو کیا کریں؟ کیونکہ آپ کو یہی باتیں یہی باتیں آپ نے سیکھی ہوئی اس وجہ سے. جی ہاں وہ لکھا ہوا ہے نا آپ کی کتاب میں، بھائی مرزا قادیانی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے میں اس کا جواب دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. لیکن میرا یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے کے بعد آپ پھر میرے سوال کا جواب دیں گے. چلو یہ جواب دو نا، بخاری کی حدیث لے کر آئیے. یار دیکھو میں یہاں پر موجود ہوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں اس کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. حوالہ دو اس کا بخاری کی کہاں پہ ہے؟ میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں بات تسلی سے سنیں. جو آدھا خلیفۃ اللہ المہدی والی بات ہے، اس کے بعد 6 کتابیں آپ نے اعلیٰ حضرت کی اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے اوپر گڑھی ہیں، ان کتابوں کا بھی جواب دینا ہے. وہ حوالہ میں دیتا ہوں. دیوبندیوں نے 6 کتابیں گڑھی، ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد کے اوپر، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور باقی 2 کتابیں بھی، ایک کتاب غوث اعظم، 2 کتابیں ہوگی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک کے حوالے سے انہوں نے گڑھی ہیں کتابیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے کہتے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ، یہ صحابی رسول ہیں. یہ تمہارے غوث اعظم رشید گندگو کو کیوں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہم نے تو ہم کسی کو رضی اللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں دکھاتا ہوں، کیوں نہیں میں دکھاتا ہوں.
بھائی جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ ان سے بھی اللہ راضی ہے، تجھے اتنا نہیں پتا؟ جو میں مفتی کہوں گا کون سا میں تو اس کا مفتی ہے؟ پابند ہوں، میں کسی کے کون سا تو کہے ہوئے کے مفتی ہے؟ پابند نہیں ہوں، میں کون یہاں سا پر تو آیا ہوں۔ مفتی ہے؟ یار کون تو سا تو کہاں مفتی ہے؟ تجھے اتنے نہیں پتا عثمان کہ یار جو یہ تو ان تیری صحابہ کی اوقات ہے، پیروی یہ کرنے تو والے ان تیری سے بھی اللہ اوقات ہے، تو راضی ادھر سے ادھر ہے۔ بھاگتا ہے، ادھر یہ سے چیک کبھی کریں، ایک یہ کتاب دیکھیں جی، کھولتا ہے کبھی دوسری کتاب، یہ کسی رشید ایک بات پہ گندگو تو کے ٹک بارے میں جا، لکھا ہوا ہے غوث اعظم، وہ رشید کسی گندگو ایک غوث بات پہ تو اعظم ہے کم جی، از یہ کم چیک ٹک کریں، جا، تو چیک کسی کریں، ایک بات غوث پہ تو اعظم ٹک جا، رشید گندگو، وہ یہ کسی دیکھیں ایک بات پہ تو الحاج کم از کم رشید ٹک جا، احمد کم گندگو، از کم کسی ایک طول بات پہ تو ٹک عالم جا نا۔ قدس سرو غوث اعظم اب دیکھیے تیرے پاس لوگ کون ہے بھی جی؟ دیکھ رہے ہیں، تیرے یہ پاس کوئی رشید جواب گندگو نہیں ہے ہے، جی، میں تیری ہر سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پر بے آیا ہوں، جواب لیکن صحیح کبھی تو بخاری ایک کی وہ پرچی حدیث اٹھا کے نکال، کبھی دوسری پرچی اٹھا کے کبھی وہی جو مرزائی تمہاری جس طرح کرتے ہیں، جس طرح یہ مرزائی ہاں جی کرتے ہیں اسی پرچی طرح آپ ایسے کے بھی کہتے ہیں، آئین بھی وہی پرچی جب کرتے ہیں۔ تھکتی ہے نا منجی جی تو سارے ایسے وہ کہتے ہیں نہیں جی، پرچی ہے۔ وہ نہیں ہوئے، میں صاف کہتا ہوں آپ جاؤ بریلویوں میں، کتاب، میری بات سنیں، آپ کتاب نکال ابھی بریلویوں میں وہ تذکرۃ مائی الرشید، ویڈیو کہتا جس ہے کو کوک سے وہ ایڈ کہتا ہے تو میں کتاب نکالتا ہوں غوث اعظم کا یہی لفظ علماء لکھا ہوا ہے، دیوبند، علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت کو جو ہے وہ ہاں ٹھوک علماء سکے، حق یہ دوبر ٹھوکنے بلند ٹھوکنے ہیں کی بات تو تمہارا سعید ہیں احمد جو آیا تھا، سعید کون احمد سی آیا تھا علماء منتیں حق؟ کرنے کے لیے، وہ اسی بعد از زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں پڑتا، نبی کا علم جانور و پاگلوں جیسا ہے، یہ کون سے علماء حق ہے؟ تو لعنت ہے بھائی، آپ علماء نے کس حرمین موضوع پہ بات شریفین کا کرنی ہے؟ تمہارے اوپر فتویٰ ہے، آپ نے تمہارے کس اوپر موضوع کفر پہ کا بات فتویٰ کرنی ہے، ہے؟ تم کافر ملعون ہو تم لوگ، او ہو، تم سچے مسلمان اللہ ہو، قبر گندے کے کام پجاری کر ہو؟ سکتا ہے، اللہ گندے کام کر سکتا ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ دو جواب بھائی، نیچے جو قادیانی بیٹھے ہیں نا، ان سے سوال پوچھے دیوبندیوں سے، میں نے اپنی ٹک ٹاک پہ آئی ڈی پہ پوسٹ لگائی ہے، انہوں نے مرزا قادیانی کے اوپر فتویٰ دیا ہے قذاب دجال مرتد ہونے کا، وہی حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اور کہا کہ یہ بخاری میں ہے، انہیں کہ حوالہ دو، جی ٹھیک ہے، دیکھا پھر آپ اس نے جو موضوع پہ جواب نہیں مجھ سے دے پا بات رہا، کر رہے ہو تو پھر خاموش ہو جا، مجھے جواب دینے دو۔ دو حوالہ دو، بخاری کی جی وہ حدیث کا حوالہ دو، جی، پھر مجھے جواب دینے دو، پھر خاموش ہو جاؤ، کبھی ادھر کبھی ادھر نہ مارو، پھر آرام سے بیٹھ کے میرا پہلے جواب سنو۔ حوالہ دو بخاری کی جی حدیث کا۔ اچھا، اس حوالے سے پہلے میں نے یہاں پر ایک شرط رکھی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا نا ہادہ خلیفۃ اللہ المہدی، الحمدللہ میں یہاں پر بنص نویس خود یہاں پر آ کے اور تمہارے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے آیا ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلی میری یہ شرط ہے کہ جب میرا جواب پورا ہو جائے اس کے بعد میں تم سے سوال کروں گا اور تم میرے اس سوال کا جواب دو گے، اگر تم یہ شرط نہیں مانتے تو پھر میں تمہارے کسی جو ہے وہ اس کا پابند نہیں ہوں، اگر تم یہ مانتے ہو کہ ہاں میں بھی تمہارے سوال کا جواب دوں گا اس سوال کے بعد، تو پھر تو بسم اللہ کریں، پھر میں تیار ہوں، آپ بات کریں اور میں جو ہے وہ جواب دوں گا۔ دیکھ لیں ان کو شرم ہوتی ان دیوبندیوں کو، جیسے مفتی ملعون مفتی طارق مسعود نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ تم لوگ مجھے توہین والے کہتے ہو، گستاخی کرنے والے کہتے ہو، اب دیکھو یہ ایسے ہی سوال سے ڈر یہ رہا چپ ہے، یہ یار، آدمی سوال سے یار میں نے چپ کہا، میں نے آپ کی بات مفتی میں نہیں بولا، مبشر نے میں یہ آپ کتاب چرائی ہے اور لوگوں سے، تمہاری بات میں نہیں بولا، نیچے اب بیٹھ، اس کے اگر تم پاس نے میری بات میں بولنا ہے نیچے چلا جا، دیکھیں یہ کتنے بڑے ملعون گستاخ ہیں، میں نے کہا کہ اس نے امام بخاری کی جیسے مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا، دیوبندیوں کے دو کتابوں میں وہی جھوٹ درج ہے، کہتا ہے میں جواب تب دوں گا جب میری بات کا جواب دو گے، یعنی انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پیاری نہیں ہے، جیسے اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ککھ بھی نہیں آتا تھا، کیوں فالو کرتے ہیں اس کو، جو قرآن کی غلطی صحیح نہیں کروا سکے، ساری زندگی پڑھے لکھے نہیں تھے اور اللہ نے اس کو بھی ٹھیک نہیں کروایا، حفاظت کا ذمہ تو لیا تھا لیکن ٹھیک نہیں کروا سکے اپنے نبی سے، صحابہ بھی ایسے، ان کو اللہ کی ذات پیاری نہیں، ان کو نبی کی ذات پیاری نہیں، میں نے 2 حوالے ان کے گھر کے دیے، اس نے نام بخاری کا لے کر حدیث بخاری اور اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولا ہے، تو اس کا جواب دینے کی بجائے کہتا ہے مجھے مفتی صاحب کا جواب دو، جبکہ مفتی صاحب نے ہزاروں بار ان کو للکارا، یہ آئے نہیں، اور آج ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سامنے کہ ان کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے، یہ حدیث کہہ کر، لیکن شرم ان کو نہیں ہے کہ میں جواب دے سکوں، شرطیں لگا رہا ہے مجھ سے، بھائی تو حوالہ دے دے، کہتے کہ یہ دیکھو 2 جگہوں پہ اس نے یہ جو کہا ہے کہ حاذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، حوالہ دے دو، آج تک یہ چھپ رہی ہے کتاب تمہارے انٹرنیٹ پہ ایسے ہی موجود ہے، پھر یہی بات ہے نا کہ اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو کہا ان کے لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا، بدو تھے، ہمیں کیا بھائی لکھنے پڑھنے سے، ہم تو بدو ہیں، بدو معاذ اللہ، پتہ تمہیں کسے کہتے ہیں؟ دیوبندی خنزیروں، جیسے تم نے کہا کہ اللہ کے نبی کا علم جانور و پاگلوں جیسا ہے، تمہارے نزدیک کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عزت ہے؟
کہتے ہیں ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور شیطان کو تو جو ہے وہ نص قطعی سے علم غیب ثابت ہے، اور اللہ گندے کام کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے کفریات ہیں تمہارے، ایک ایک کفر پر تمہارے اوپر بات ہو تو تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ کسی نے فلاں کتاب جو ہے نا وہ چوری کی ہے، تمہاری تو اوقات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میں 5 کتابیں دکھا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے 5 کتابیں، انہوں نے خود اس دور میں ان سے پوچھیں کہ آج تک مسلمان ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ 5 کتابیں جو ہیں وہ کہاں ہیں۔ یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں حوالہ دکھا رہا ہوں آپ کو، تمام بھائی یہ حوالہ نوٹ کریں، جلد 15 ہے، صفحہ اس کا ہے 91، صفحہ اس کا ہے 91، ٹھیک ہے جی، میں حوالہ دکھا رہا ہوں آپ کو، صفحہ اس کا ہے 91، اور وہ کتاب بھی میں دکھاؤں گا جہاں پہ انہوں نے وہ شائع کیا ہے۔ یہ ہے جی 91، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے رسائل قہرہ کے قرض اتارنے کا یہ ذریعہ شنی ایجاد کیا کہ میرے والد ماجد اور میرے جد امجد یعنی غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ، خود حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتا ہے کہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ صحابی ہیں۔ اتنا نہیں اس خنزیر کو پتہ کہ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ ان سے بھی راضی ہے، تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کے اسماء طیبہ سے کتابیں گڑھ لیں اور نام نہاد متبع تراش لیے، فرضی صفوں کے نشان سے عبارتیں تصنیف کر لی۔ اب یہ وہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے، یہ جلد 15 صفحہ 91 سے آپ پڑھیں جا کے۔ اب یہ کتابیں بھی ہیں، کتابیں کون سی ہیں یہ دیکھ لیں، یہ ہے ہدایت البریہ، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد، ان کے نام سے مسئلہ علم غیب کے اوپر کتاب گھڑ لی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے کتاب گھڑی ہے میرات الحقیقت، ٹھیک ہے۔ یہ 6 کتابیں ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لعنت ہو تم پر کہ تم لوگوں نے یہ کتابیں گھڑیں، اور نہ یہ مطبوعات پوری دنیا میں یہ کتابیں موجود ہیں، نہ یہ مطبوعات موجود ہیں۔ اب اس کا میں حوالہ دینے لگا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ان دیوبندی خنزیروں نے ان کتابوں کے حوالہ جات دیے ہیں۔ انہیں پوچھو کہ وہ کتابیں کدھر ہیں، یہ دیکھیں، کہتے ہیں اور جناب مفتی نقی علی خان صاحب مفتی بریلوی کے والد ہدایت البریہ مطبوعہ لاہور میں فرماتے ہیں کہ قول ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب اضافی تھا، مطلق و بالذات نہ تھا۔ اب نہ یہ کتاب دنیا میں موجود ہے، 5 کتابیں ہیں، اور تم تو دیوبندی کافر، اور دیوبندی کافر تو یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے یہ ایسا کام کیا ہے، جبکہ تم ان کی ویب سائٹ سے چوری کرتے ہو، پھر کہتے ہو مفتی صاحب نے چوری کیا ہے۔ ان کا جواب کون دے گا کہ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث تم لوگوں نے، ابھی تو بڑی حدیثیں ہیں، میں وہ بتانی ہے تمہیں کہ یہ تم لوگوں نے گڑھی، پھر یہ 5 کتابیں تم لوگوں نے گڑھی، اس کا جواب کون دے گا؟ دے اوپر آ کے جواب۔ تمہیں نبی کی ذات پیاری نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ بس میں مفتی صاحب کا جواب دینا ہے۔ سر جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک۔ یار ان سے پوچھو دیوبندیوں سے کہ مرزا قادیانی جھوٹا کذاب وہ لکھے جی جی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے حاذا خلیفۃ اللہ المہدی، تو تم لوگ فتویٰ لگاتے ہو کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، خنزیر ہے، اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولتا ہے، جہنمی ہے۔ تو ان کے دو مولویوں نے یہ جھوٹ گڑھا ہوا ہے اپنی کتاب میں، اس کا جواب کون دے گا؟ جی سر جی، کوئی موڈریٹر مجھے میوٹ کر رہا شاید، تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں پیارے بھائی۔ انسانیت میرا نام ہے، کسی مطلب اسلام کے علاوہ میرا کسی سے تعلق نہیں ہے کہ مطلب ادھر سے آیا ہوں یا ادھر سے، ٹھیک ہے؟ بطور انسانیت آپ سے بات کروں گا کہ پیارے بھائیو، مرزا کے لانتی ہونے پر تو شک ہی نہیں ہے ہمیں، اس پر تو آپ بھی مطلب مانتے ہیں نا، تو علم بھی ماشاءاللہ